بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان مائیکل نے کہا، میں آج اس بات کا فیصلہ کرنے آیا ہوں اینجلا، تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ میرے ساتھ شادی کرنا منظور ہے یا نہیں۔ اینجلا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ تصور میں اس بے کس لڑکی کی جگر دوز چیخیں سن رہی تھی۔ جان مائیکل کے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ تمہیں میرا جواب معلوم ہے؟ اینجلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مائیکل نے گرجتے ہوئے کہا، اگر یہ وہی جواب ہے جو مجھے اس لڑکی نے دیا تھا تو سنو، جس پھول کی مہک میرے لیے نہیں، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مسلنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ اینجلا نے جواب دیا، اس لڑکی کے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرنا چاہتے تھے اور مجھے تم شادی کا پیغام دیا ہے۔ فرڈینینڈ کے نائٹ اور کلیسا کے بہادر کو میرا یہ جواب ہے کہ میری نگاہ میں تمہاری نسبت لوشا کا ایک بھکاری زیادہ قابل عزت ہے۔ اس بے کس لڑکی کے لیے تم ایک بھوکے بھیڑیے تھے، لیکن میرے سامنے تم ایک پاگل کتے ہو۔ تم اس وقت بھی قابل نفرت تھے اور اب بھی قابل نفرت ہو۔ اینجلا، بشپ اور میریا نے ایک زبان ہو کر کہا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہو، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو، لیکن جب تک مجھ پر خدا کا ہاتھ ہے تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ تم نے جس زمین پر کلیسا کی شاندار عمارتیں بنائی ہیں، اسی زمین پر بے گناہوں کا خون گرایا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب یہ عمارتیں پابند خاک ہو جائیں گی اور آنے والی نسلوں کو ان کے کھنڈر بھی نہ نظر آئیں گے، لیکن وقت کا ہاتھ تاریخ کے صفحات پر ان بے گناہوں کے خون سے لکھی ہوئی تحریریں نہیں مٹا سکے گا۔ پھر اینجلا بشپ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، تم مریم کے بت بنا کر پوجتے ہو، لیکن اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں معصوم لڑکیوں کی عصمت دری کروانا مریم کے بیٹے کی کون سی خدمت سمجھتے ہو؟ تم اس صلیب کی پوجا کرتے ہو جس پر خدا کے بیٹے کو لٹکایا گیا تھا، لیکن میں پوچھتی ہوں، اندلس کے ہر شہر میں کتنے بے گناہ ہیں جنہیں تم ہر روز پھانسی دیتے ہو؟ بشپ نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی گمراہ ہو چکی ہے، اس کی بہن نے اس پر جادو کر دیا ہے، اسے معلوم نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مائیکل، چلو چلیں۔ نہیں، میں فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ مائیکل آخری جام پینے کے بعد اب بے ہوشی کے حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اٹھ کر اینجلا کی طرف بڑھا، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اینجلا میز پر سے بھاری پھولدان اٹھا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ میریا نے اپنے حبشی غلام کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر میں مائیکل اینجلا کے قریب پہنچ چکا تھا اور اینجلا نے پھولدان اس کے سر پر دے مارا۔ مائیکل کو گرنے کے لیے فقط ایک بہانہ چاہیے تھا۔ پھولدان کی معمولی ضرب سے وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اس کے گرتے ہی بشپ نے آگے بڑھ کر حبشی غلام سے کہا، تم انہیں فوراً اٹھا کر ان کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ ان کے نوکر پوچھیں تو یہ کہہ دینا کہ شراب سے بے ہوش ہیں۔ کبھی ہیکل حبشی نے جان مائیکل کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لاد لیا اور باہر نکل گیا۔ بشپ نے اینجلا کی طرف دیکھا اور کہا، اینجلا، جان مائیکل کو میں نے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ تمہاری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں، اور میرا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمہاری سوتیلی بہن نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ باتیں اس نے تمہیں سکھائی ہیں تو تمہیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں مائیکل کو قابل اصلاح سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ میں کل اپنے عہدہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مجھے مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ایک بشپ کی حیثیت میں کلیسا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن میرے ضمیر کو ایک ٹھوکر کی ضرورت تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک اونگتے ہوئے انسان کو جگا دیا ہے۔ اور میریا، تم اپنے خامد کو کہو کہ اگر وہ فوراً یہاں نہیں آ سکتا تو تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ اگلے دن جان مائیکل کی خادمہ میریا کے پاس اس کی طرف سے ایک خط لے کر آئی۔ خط پڑھ کر میریا کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مائیکل نے لکھا ہے۔ وہ بار بار خادمہ سے پوچھ رہی تھی، کیا یہ واقعی انہوں نے لکھا ہے؟ اور خادمہ کو اسے یقین دلانے کے لیے مریم کی قسم کھانی پڑی۔ جان مائیکل نے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ معافی مانگی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے اپنے طرز عمل پر ندامت اور افسوس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ میں بے حد شرمسار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میری خطا قابل معافی سمجھیں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب پی کر آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور اینجلا کے ساتھ میں اس وقت تک ہم کلام ہونے کی جرت نہیں کروں گا جب تک وہ خود اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میرے اخلاق میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ میں اطمینان سے اس وقت کا انتظار کروں گا جب میرے طرز عمل سے وہ مجھے ایک انسان سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رات کے واقعہ کے بعد مجھ پر آپ کے گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں، جب تک آپ خود نہ بلائیں گی میں یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی جرت نہیں کروں گا۔ جان مائیکل کی خادمہ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے میریا اپنے خامد کے نام ایک طویل خط لکھ چکی تھی، لیکن مائیکل کا خط آنے پر اس نے اپنا مکتوب قاصد کے سپرد کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔
جب وہ جان مائیکل کے خط کا جواب سوچ رہی تھی، اس کی خادمہ نے اطلاع دی کہ ملاقات کے کمرے میں بشپ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میریا نے جان مائیکل کی خادمہ سے کہا، تم جاؤ، میں انہیں اس خط کا جواب بھیج دوں گی۔ میریا نیچے اتر کر ملاقات کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چند رسمی باتوں کے بعد بشپ نے کہا، مجھے تھوڑی دیر ہوئی جان مائیکل کا خط ملا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ رات کے وقت اسے ہوش نہ تھا اور وہ بہت نادم ہے۔ اس نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کی طرف سے معذرت پیش کروں۔ اس نے میرے پاس بھی یہ خط بھیجا ہے، میریا نے کہا، آپ پڑھ لیجئے۔ بشپ نے میریا کے ہاتھ سے خط لے کر اس پر سرسری نظر دوڑانے کے بعد کہا، مجھے بھی اس نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں، اور میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنے شوہر کو رات کے واقعات کی اطلاع بھیج تو نہیں دی؟ میریا نے کہا، نہیں، میں خط لکھ چکی تھی لیکن ابھی تک بھیجا نہیں۔ بشپ نے پوچھا، اینجلا نے خط پڑھ لیا ہے؟ نہیں، میریا نے جواب دیا۔ بشپ نے کہا، اسے بلاؤ، میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میریا نے کہا، مجھے آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں، لیکن اس وقت شاید وہ جان مائیکل کے متعلق کوئی بات سننا پسند نہیں کرے گی۔ میں جان مائیکل کا ایلچی بن کر نہیں آیا، بشپ نے کہا۔ اچھا، میں اسے بلاتی ہوں۔ بشپ نے کہا، یہ خط لے جاؤ، بہتر ہے کہ اینجلا میرے پاس آنے سے پہلے اس خط کو پڑھ لے۔ میریا اینجلا کو بلانے کے لیے اوپر چلی گئی۔ رات کو رخصت ہوتے وقت بشپ نے جو باتیں کی تھیں، اینجلا ان باتوں سے بہت متاثر ہوئی تھی، لیکن جب میریا نے اس کے ہاتھ میں جان مائیکل کا خط دینے کے بعد اسے یہ بتایا کہ بشپ تم سے ملنا چاہتا ہے، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ اگر بشپ اس شرابی کا ایلچی بن کر آیا ہے تو میں اس سے ہرگز نہیں ملوں گی۔ کل وہ کہتا تھا کہ میں لوشا کے بشپ کے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا، اور اب اسے ایک انتہائی قابل نفرت آدمی کی ذلیل ترین خدمت بجا لانے سے آر نہیں۔ میریا نے جواب دیا، اینجلا یہ خط میرے پاس مائیکل کی خادمہ لائی تھی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنی خادمہ سے پوچھ لو، بشپ کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے اس خط کا کیا جواب دیا ہے؟ اینجلا نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، میریا نے کہا۔ میں نے یہ خط بشپ کو دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مائیکل نے انہیں بھی اسی طرح کا ایک خط لکھا ہے۔ تو اب وہ ہمارے درمیان مساہلت کروانے کا ارادہ لے کر آئے ہوں گے، اینجلا نے کہا۔ میریا نے کہا، ان سے ملے بغیر تمہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا چلیے، اینجلا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بشپ نے اینجلا کو دیکھتے ہی سوال کیا، بیٹی، میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن آج مجھے مائیکل کا ایک خط ملا ہے۔ اس نے اپنے طرز عمل پر سخت ندامت کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ تبدیلی ہنگامی اور عارضی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مستعفی ہونے کے متعلق جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ غیر حاضر ہے مجھے لوشا میں رہنا چاہیے۔ ابھی تمہاری ماں نے بھی مجھے اس کا ایک خط دکھایا ہے۔ اینجلا نے کہا، میں بھی یہ خط دیکھ چکی ہوں۔ بشپ نے سوال کیا، اس خط کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ حالات نے اسے ایک بھیڑیے کی درندگی کی بجائے ایک لومڑی کی چالاکی سے کام لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے اپنا طریقہ کار بدلا ہے، نیت نہیں بدلی۔ وہ جس شکار کو اپنے پنجوں سے ہلاک نہیں کر سکا اس کے لیے اب جال بن رہا ہے، اور میں پھنکارنے والے اژدہے کی نسبت خاموشی کے ساتھ جالا بننے والی مکڑی کو زیادہ خطرناک سمجھتی ہوں۔ بشپ نے کہا، ممکن ہے تمہارا خیال صحیح ہو، کسی کے دل کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس معاملے میں میری ہمدردی تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس خط کے بعد آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے جس سے وہ مشتعل نہ ہو۔ میں آپ کو اس کے ساتھ راہ رسم رکھنے کا مشورہ نہیں دیتا، لیکن میں یہ مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ آپ اس کے خط کے جواب میں سخت الفاظ استعمال کریں۔ بعض ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کل کا واقعہ اس کی زندگی بدل ڈالے۔ اگر اس کے طرز عمل میں یہ تبدیلی عارضی اور وقتی ہے تو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اس شہر کا گورنر ہے اور تم سے اس قدر قریب رہتا ہے وہ ایک پرامن ہمسایہ بنا رہے۔ ہماری افواج غرناطہ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اشبیلیہ میں ابو داؤد کی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ وہ شاید غرناطہ کی فتح تک واپس نہ آ سکے۔ اس کی غیر حاضری میں اگر آپ قدر تدبر سے کام لیں تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ اینجلا نے کہا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا، اور جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہے ہمیں اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کا کوئی جواب اس کی وحشیانہ فطرت بدل سکتا ہے تو آپ لکھوا کر بھیج دیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے خدا گواہ ہے کہ اگر مائیکل 1000 سال تک عبادت میں مصروف رہے اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھوں
کہ فرشتے آسمان سے اتر کر اسے سلام کرنے آتے ہیں تو بھی میں اسے قابل نفرت سمجھوں گی۔ اس واقعہ سے 1 ماہ بعد فرڈینینڈ غرناطہ پر حملہ کر چکا تھا۔ ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ غرناطہ کو فتح کیے بغیر واپس نہ جانے کا حلف اٹھا کر اپنی ساری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ابو داؤد اشبیلیہ چھوڑ کر غرناطہ کی سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ایک شہر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا چکا تھا۔ وہ گزشتہ 4 ماہ میں سینکڑوں جاسوسوں کو تربیت دے کر غرناطہ بھیج چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خط لکھا کہ غرناطہ ہماری توقع سے پہلے فتح ہو جائے گا اور بادشاہ سلامت مجھے غرناطہ میں اپنا نائب السلطنت بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لوشا میں قریباً 1 ماہ تک جان مائیکل کی طرف سے میریا کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آخری ملاقات کے بعد اس کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کی خادمہ دن میں 1 بار میریا کے پاس آتی اور پوچھ کر چلی جاتی کہ آپ کو کوئی تکلیف یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میریا اس کے جواب میں اس کا شکریہ ادا کرتی۔ بذات خود جان مائیکل ان سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد میریا کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے کول کا پکا ہے اور وہ بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی اسے اس بات پر خوشی ہوتی کہ اس کی اس تبدیلی کا باعث اینجلا ہے، لیکن جب وہ یہ سوچتی کہ اینجلا کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی تو اس کا دل بیٹھ جاتا۔ اسے جان مائیکل پر رحم آتا۔ جان مائیکل اب اپنی اکثر راتیں اپنے تاجر دوست کے ہاں گزارا کرتا تھا اور شہر کی بے کس لڑکیوں کے ساتھ اس کا سلوک اور برتاؤ اور زیادہ وحشیانہ ہو چکا تھا۔ میریا ان باتوں سے بے خبر تھی، لیکن شہر میں مسلمانوں پر ظلم کی خبریں کسی نہ کسی طرح ربیہ اور ربیہ سے اینجلا تک پہنچ جاتی تھی اور جان مائیکل سے اینجلا کی نفرت روز بروز زیادہ شدید ہوتی گئی۔ ایک دن بشپ نے میریا کو بتایا کہ جان مائیکل 1-2 روز تک محاذ جنگ پر جا رہا ہے اور اس کی جگہ کستلا سے ایک نیا آدمی آ رہا ہے۔ اگلے دن میریا کو شہر کے کوتوال کی بیوی کی طرف سے شام کے وقت جان مائیکل کے اعزاز میں الوداعی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت ملی۔ میریا نے اینجلا اور ربیہ کو اپنے ساتھ اس دعوت میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میریا نے اینجلا کو سمجھایا کہ بیٹی اب وہ جنگ پر جا رہا ہے، تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ شہر کے تمام معززین وہاں جمع ہوں گے، اگر تم وہاں نہیں جاؤ گی تو لوگ یہ محسوس کریں گے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناخوشگوار بات ہو چکی ہے۔ لیکن اینجلا اپنی ضد پر قائم رہی اور میریا کو مجبوراً اکیلے جانا پڑا۔ شام کے دھندلکے میں جب میریا بھگی پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلی تو اسے دروازے پر جان مائیکل دکھائی دیا۔ وہ فوج کے چند سپاہیوں کے درمیان کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میریا نے نوکر کو بگی روکنے کا حکم دیا اور باہر جھانکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مائیکل کو اپنی طرف بلایا۔ جان مائیکل نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، آپ غالباً کوتوال کے ہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، میریا نے کہا، لیکن مجھے اس بات کا گلہ رہے گا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ جا رہے ہیں۔ مائیکل نے کہا، آپ کو الوداع کہے بغیر میرے لیے لوشا چھوڑنا آسان بات نہیں، لیکن میں یہ عہد کر چکا ہوں کہ جب تک اینجلا مجھے نہیں بلائے گی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اور ایک نائٹ کو اپنے عہد کا پاس کرنا پڑتا ہے۔ میریا نے کہا، اینجلا اب بہت بدل چکی ہے، جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے اسے شاید آپ کو بلانے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں شاید وقت سے پہلے جا رہی ہوں، آپ وہاں کب پہنچیں گے؟ مائیکل نے کہا، میں چند دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں، آپ چلیں، میں ابھی آتا ہوں۔ لیکن آپ اکیلی ہیں؟ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ اینجلا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ وہ میرے ساتھ آنے کے لیے تیار تھی۔ مائیکل نے کہا، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ چلیں۔ جب میریا کی بگی کچھ دور چلی گئی تو مائیکل اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اسے ایک طبیب کی ضرورت ہے اور میں کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں۔ ربیہ اور اینجلا اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک نیچے انہیں شور سنائی دیا۔ ربیہ نے چونک کر کہا، شاید احمد کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے۔ اینجلا نے کہا، یہ جمیس ہوگا، میں آج اس کی خبر لوں گی۔ کبھی کبھی مجھے احمد پر بھی غصہ آتا ہے، وہ ہاتھی کی طرح مضبوط ہے لیکن پھر بھی ہر نوکر سے مار کھا لیتا ہے۔ ربیہ نے کہا، یہاں ہر مسلمان ہر عیسائی کو اپنا آقا سمجھتا ہے۔ اینجلا نے خادمہ سے کہا، جان جمیس کو بلا لاؤ، آج میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ لیکن اچانک سیڑھیوں پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور اینجلا نے کہا، ٹھہرو، وہ شاید خود ہی آ رہا ہے، اب وہ احمد کی شکایت کرے گا۔ ایک ثانیہ کے بعد ربیہ، اینجلا اور خادمہ مبہوت ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نوکر کی بجائے ان کے سامنے جان مائیکل کھڑا تھا۔ اینجلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں میں، جان مائیکل نے کہا، لیکن تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، نہیں تمہارے علاج کے لیے آیا ہوں، تم ہمیشہ بیمار رہتی ہو۔ جان مائیکل ایک قدم آگے بڑھا اور اینجلا 4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔
उस दौरान में रबिया भागकर अकब के कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गई। खादमा अपनी जगह पर खड़ी बुरी तरह कांप रही थी। जॉन माइकल ने कहा, एंजेला, भागने और शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे नौकर मेरे आदमियों की हिरासत में हैं। तुम्हारी माँ कोतवाल के यहाँ मेरी अलविदाई ज़ियाफत में गई है। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा वो यहाँ नहीं आ सकेगी। जॉन माइकल चंद कदम आगे बढ़ा और एंजेला भागकर एक कमरे में जा खड़ी हुई। वो चिल्लाई, तुम वहशी हो, तुम कमीने हो, तुम शराब से बदहोश हो। जॉन माइकल एंजेला को जवाब देने की बजाय खादमा की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम क्या देख रही हो, भागो यहाँ से। खादमा सर पर पांव रखकर भाग गई। माइकल फिर आगे बढ़ा और एंजेला को घेर कर कमरे के दूसरे गोशे में ले आया। फिर रबिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम इसकी बहन हो, लोग गलत नहीं कहते। उंदलस के हिस्से का तमाम हुस्न खुदा ने तुम दोनों को अता कर दिया है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एंजेला के लिए आया हूँ। तुम जा सकती हो, जाओ। लेकिन रबिया अपनी जगह से ना हिली। माइकल चिल्लाया, जाओ। रबिया ने हकारत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो। औरत के मुकाबले में तुम वाकई बहुत बहादुर हो। एक लड़की पर हमला करने के लिए तुमने फकत चंद आदमियों को अपने साथ लाने की कोशिश की, वरना इस मुहिम के लिए एक पूरी फौज दरकार थी। तुम अपना खंजर क्यों नहीं निकालते? एंजेला, इसे बताओ कि तुम्हारे हाथ खाली हैं। फर्डिनेंड के नाइट का वार खाली नहीं जाना चाहिए, वरना कलीसा की तारीख में बहादुरी का एक कारनामा कम हो जाएगा। माइकल ने गुस्से से कांपते हुए कहा, बदजुबान लड़की, खामोश रह, तुम मुझे नहीं जानती। रबिया ने कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक बहादुर नाइट हो। तुम इस शहर के गवर्नर हो। कलीसा को तुम पर नाज है। कलीसा को इस बात पर नाज है कि तुमने उसका झंडा मासूम लड़कियों की इस्मत के खून में रंगा है। कलीसा को इस बात पर नाज है कि तुम जैसे बहादुरों की बदौलत उसका सफीना बेगुनाहों के खून के समुंदर में तैर रहा है। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मर्दों के मुकाबले में भेड़ और औरतों के मुकाबले में शेर हो। माइकल जख्मी दरिंदे की तरह आगे बढ़ा और उसने रबिया को दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ने के बाद अकमी कमरे की तरफ धकेल दिया। रबिया मुंह के बल गिरी। इतनी देर में एंजेला भागकर सीढ़ियों की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। माइकल उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो रबिया ने जल्दी से उठकर दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी। माइकल एंजेला के पीछे भागा। एंजेला तेजी के साथ नीचे उतरते हुए चिल्ला चिल्लाकर लोगों को मदद के लिए बुला रही थी। निस्फ सीढ़ियां उतरने के बाद उसने महसूस किया कि महल में उसकी आवाज पर लब्बैक कहने वाला कोई नहीं। उसे रबिया का ख्याल आया और उसके पांव वहीं रुक गए। अचानक उसे नीचे से चंद आदमियों के कहकहे सुनाई दिए। सीढ़ियों की शमा जल रही थी। उसने जल्दी से हाथ मारकर शमा नीचे गिरा दी। माइकल के आदमी कहकहे लगाते हुए ऊपर आ रहे थे। एंजेला को ख्याल आया कि अगर वो बालाई मंजिल की बाहर की गैलरी तक पहुंच जाए तो वहां से उसकी चीहो पुकार कले के दरवाजे के पहरेदारों तक पहुंच सकेगी। वो दबे पांव ऊपर चढ़ी। जीने के आखिरी मोड़ पर उसे एक खौफनाक कहकहा सुनाई दिया और वो माइकल के मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में आ चुकी थी।